یہ ہے عظمت معصوم اور یہ ہے اقتدار معصوم. درود ان کے لیے، سلام ان کے لیے. خدا نے بھی اپنا کچھ نہیں رکھا، جو کچھ تھا انہیں دے دیا. انہوں نے بھی اپنے پاس کچھ نہیں رکھا، جو کچھ تھا خدا کو دے دیا. لوگ حیران کیوں ہوتے ہیں؟ جتنے بڑے ان کے فضائل تھے اتنے بڑے ان کے مصائب ہیں. میں بتاؤں گا انشاءاللہ شب عاشور کی مجلس. یہ بات تو شب عاشور کی مجلس میں بتاؤں گا، لیکن یہ جملہ ذہن میں رکھو دوستو کہ آج 7 محرم ہے، اور اس کے لیے رونے کا کوئی بہانہ نہیں چاہیے. 7 محرم ہے، بس یہی رونے کے لیے کافی ہے. دوستو 7 محرم ہے. تاریخ میں 4 پانی بند ہوئے ہیں دوستو، 4 پانی بند ہوئے ہیں. ایک وہ پانی جو قبل اسلام جناب ہاشم پر بنی امیہ نے بند کیا تھا ایک قافلے کے دوران. ایک وہ پانی جو جنگ صفین میں معاویہ کی فوجوں نے بند کیا تھا علی کی فوجوں پر. ایک وہ پانی جو آج کربلا میں بند ہوا. ایک وہ پانی جو حسین نے اصغر کے لیے مانگا تھا. یہ میں اصغر چوتھا پانی پھر بتاؤں. 3 پانی ہیں. آج اس پانی کا ذکر ہے، لیکن ایک بیک گراؤنڈ تو سمجھ میں آیا کہ پانی جب بھی بند ہوا ہے یزید کے باپ دادا کی طرف سے بند ہوا. آج 7 محرم ہے عزادارو. خیام اہل بیت سے العطش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. 44 بچے ہیں حسین کے خیموں میں جو اپنی ماؤں سے لپٹ کر کہہ رہے ہیں اماں پانی، اماں پانی، بابا پانی، امو پانی، چچا پانی. عزادارو میں نے 7 محرم سے 10 محرم تک پانی کی صدائیں خیموں سے سنی ہیں، کربلا کے ہر مقتل میں لکھا. لیکن میں نے یہ بڑا غور کیا کہ جب تک عباس زندہ رہا ہر بچے نے پانی مانگا، مگر عباس کے مرنے کے بعد کسی بچے نے پانی کا سوال نہیں کیا. بچے بھی جانتے تھے کہ اگر غازی نہیں پلا سکا تو پھر کوئی نہیں پلا سکے گا. عزیزان محترم، اس خانوادے کی قربانیاں بھی اتنی عظیم ہیں جتنا یہ خانوادہ عظیم تھا. دیر ہو گئی، مجھے ادا خانے ابو طالب جانا ہے. آج زیادہ مسائل نہیں، کل انشاءاللہ تفصیل سے جناب عباس کے مسائل پڑھوں گا. اور آج تو مسائل بھی اتنے مختصر ہیں جتنا مختصر قاسم تھا. میں نے تو بہت بڑا جملہ کہہ دیا. عزادارو سنو گے مولانا اظہر حسن زیدی کا ایک جملہ. مولا حسین کرے کہ تم سمجھ جاؤ، میرا وقت بچ جائے گا، مجھے کچھ پڑھنا نہیں پڑے گا اگر ایک جملہ سمجھ لیا. مولانا اظہر حسن زیدی کہتے ہیں کہ جب تک گھوڑے پر تھا حسن کا لال قاسم تھا. شاہ جی دیکھ جملہ بڑے سکون سے پڑھوں گا. زیدی صاحب کا جملہ ہے. زیدی صاحب فرماتے ہیں جب تک گھوڑے پر تھا نا حسن کا لال قاسم تھا. جب زخموں سے چور ہو کر گھوڑے سے نیچے آیا تو قاسم نہیں تقسیم ہو چکا تھا. جزاک 2-4 منٹ ہیں میرے پاس. تقسیم ہو چکا تھا، بس اسی پر رونے کی تیاری کر لو، اسی پر رو لو. ام فروا کو پرسا ہی دینا ہے نا. ام فروا کو بڑا حسرت تھی نا بیٹے کے چہرے کی، بڑی حسرت تھی نا مہندی کی، بڑی حسرت تھی نا. آج گھر گھر سے مہندیاں نکل رہی ہے، آج گھر گھر سے قاسم دولہا کے نعرے نکل رہے ہیں، قاسم دولہا کا تابوت بن رہا ہے. ارے کبرا کی مانگ اجڑ گئی ہے، ایک رات کی بیاہی. عزادارو جملہ سنیں گے آپ. شب عاشور علی اکبر، جناب عباس اور قاسم ایک خیمے کی قنات کے پیچھے بیٹھے تھے. دونوں بھتیجوں کو لیے ہوئے چچا بیٹھے تھے. اکبر کہہ رہے تھے چچا جی بیٹا، چچا عباس جی بیٹا، چچا جان جی بیٹا، صبح مرنے کے لیے پہلے ہمیں بھیج دیجئے گا، اس لیے کہ اگر آپ مرنے کے لیے چلے گئے تو بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی.
بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی، سیدانیوں کی آس ٹوٹ جائے گی۔ حسین کا بھائی عباس کہتا ہے نہیں بیٹا علی اکبر، اگر تم مرنے کے لیے چلے گئے تو حسین کی آنکھوں کا نور جاتا رہے گا، زینب کی 18 برس کی کمائی اجڑ جائے گی، اس لیے مرنے کے لیے پہلے میں جاؤں گا۔ قاسم دونوں کی باتیں سن رہے تھے، بہت دیر تک چچا بھتیجے میں باتیں ہوتی رہی تو 13 برس کا قاسم ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے بھیا اکبر نہ تم مرنے کے لیے جاؤ نہ چچا عباس آپ مرنے کے لیے جائے، اس لیے کہ اکبر گیا تو زینب کی کمائی لٹ جائے گی، عباس آپ گئے تو چچا کی کمر ٹوٹ جائے گی، میں تو یتیم ہوں نا، بیوہ کا لال ہوں، میرے مرنے سے کچھ نہیں ہو، مجھے جانے دینا، میرے مرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہو گئی مجلس تو عزادارو، مجلس تو ہو گئی اسی جملے پر، میرے مرنے سے کچھ نہیں ہوگا، مجھے جانے دینا۔ عزادارو صبح ہوئی، قاسم کو سوار کیا، میں نے مختصر کر دیے مسائل، اس لیے کہ ایک جملہ مسائل کا کہہ کے مجلس ختم کر دوں گا۔ بہت بکا کر رہے ہیں آپ کے بس میں آنسو نہیں ہے، آپ کو پتا ہے نا کہ آپ کا مولا 2 رات کا مہمان رہ گیا ہے، 2 رات کی یہ رونقیں رہ گئی ہے، 2 راتوں کے بعد آؤ گے یہ اجڑا ہوا ہوگا، یہ روشنیاں نہیں ہوگی، تو پھر جی بھر کے پرسہ دے لو۔ قاسم کو سوار کیا، قاسم میدان میں گئے، قاسم نے جنگ کی۔ عزادارو ایک جملہ سنیں گے، علامہ حافظ کے باعث حسین کہتے تھے کہ جو شہید بھی گھوڑے سے گرا، جو شہید بھی گرا اس نے حسین کو پکارا، مگر قاسم اتنا لاڈلا اور اتنا چھوٹا تھا کہ جب قاسم زخم کھا کر گھوڑے سے گرا تو قاسم نے کہا اماں میں گر گیا۔ اب ماتم کرو عزادارو قاسم کا، اماں میں گر گیا، اماں میں گر گیا، اماں میں گر گیا، اماں میں گر گیا۔ عزادارو حسین دوڑے، اب آنسو نہ رکے عزادارو، خدا کے لیے اب آنسو نہ رکے، یہی منزل ہے رونے کی، یہی منزل ہے قیامت کی۔ دیکھنا میری طرف ایک جملہ اگر میں کہہ سکا اور مولا نے طاقت دی، قاسم کی طرف حسین چلے، حسین میدان کربلا میں گئے۔ قاسم بیٹا، قاسم آواز تو میرے لال، کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر غور سے دیکھا، قاسم ہمیں نظر نہیں آ رہا بیٹا، کہاں لیتے ہو؟ رو پھر دیکھو آج پرسہ، دیکھو ایک جملے میں پرسہ دوں گا، صرف ایک جملے میں دکھاؤں گا اس منبر کا معجزہ کیا ہے، جتنا چاہے سانس لے لو، قسم دے کر کہتا ہوں آنکھوں میں آنسو روک لو اور پھر حسین کا معجزہ دیکھو۔ قاسم میرے لال آواز کیوں نہیں دیتے؟ بیٹا آواز دو۔ قاسم تم ہمیں نظر نہیں آ رہے بیٹا، تمہارے جانے سے ہماری بصارت کم ہو گئی ہے، آواز دو۔ قاسم کی کوئی آواز نہیں آئی۔ حمید کہتا ہے میں نے دیکھا حسین تیزی سے دوڑ کر ایک بلندی پر چڑھے اور وہاں سے چڑھ کر آواز دی، قاسم امام وقت بلا رہا ہے، لبیک کہو۔ اب دیکھیں معصوم کا اقتدار دیکھیں، قاسم امام وقت بلا رہا ہے، جدا کرنا۔ ہاں یہ چاہتا تھا مگر میرا دوسرا جملہ سن لو، اس کے بعد جتنا چاہے پیٹنا، جتنا چاہے رونا۔ قاسم امام وقت بلا رہا ہے، لبیک کہو۔ امام نے جو حکم دیا، حمید کہتا ہے میں نے دیکھا میدان کربلا میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے زمین سے اچھلنے لگے، زمین میں تڑپنے لگے۔ آواز آئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ۔ حسین لاشوں کے ٹکڑوں کی طرح، لاشیں کے شاجی ٹھہرے، شاجی خدا کے لیے نہیں، دو جملے شاجی دو جملے مجھے کہنے دیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں رو ماتم کرو۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ قاسم کی لاش کے ٹکڑوں پہ حسین دوڑے، میدان میں پہنچے۔ قاسم
کہیں قاسم نظر نہیں آیا. حسین نے جا کر دیکھا قاسم کا پونچا کہیں پڑا تھا, بازو ادھر پڑا تھا, گردن ادھر پڑی تھی, سینہ علیحدہ تھا, پنجے علیحدہ تھے, پنڈلیاں علیحدہ تھی. علامہ رشید ترابی کہتا ہے حسین چادر بچھا کر زمین پہ بیٹھ گئے, ہتھیلیاں زمین پہ ٹیک کر آسمان کی طرف رخ کر کے کہا میرے اللہ میں آج غریب ہو گیا, میرے اللہ میں غریب ہو گیا, میرے اللہ میں غریب ہو گیا. چادر بچھائی, شادی 2 جملے, چادر بچھائی, قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھائے, پونچے کو بازو سے ملایا, بازو کو کوہنی سے ملایا, گردن کو سینے سے ملایا, پسلیوں کو پسلیوں سے ملایا, پیروں کو پنڈلیوں سے ملایا. جب دوبارہ قاسم کو تیار کر دیا نا, کھلی ہوئی چادر کو دیکھ کر کہتے ہیں بھابھی فروا آ دیکھ لے میں نے تیرا قاسم پھر سے بنا دیا, آ دیکھ لے میں نے تیرا قاسم پھر سے بنا دیا. گٹھری لپیٹی عزادارو, قاسم کی لاش کے ٹکڑے لیے سینے سے لگائے, امام اس طرح چلے جیسے نمازی رکوع کے حالت میں چلتا ہے. درخواست سے ایک مرتبہ فضا نے دیکھا ام فروا تیرے نوشا کی بارات, تیرے قاسم کی بارات آ رہی ہے. عزادارو جملہ سنو, بس آخری جملہ. ام فروا نے ایک مرتبہ سینے پہ ہاتھ مارا, حسین کے سینے کو دیکھا, دیکھ کر کہا فضا میرا قاسم اتنا چھوٹا تو نہیں تھا, حسین آئے خیمے میں لا کر قاسم کی لاش کے ٹکڑے ڈالے, فاطمہ کبریٰ کے سر میں خاک ڈالی, مانگ اجڑ گئی.